اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ میدان کربلا میں شہیدوں کی لاشیں بغور کفن پڑی تھیں۔ حکم شاہی تھا کہ انہیں ہرگز دفن نہ کیا جائے۔ جو بے حکم کی خلاف ورزی کرے گا غدار سمجھا جائے گا اور سخت ترین سزا پائے گا۔ اس کا گھر بار جلا کر خاک کر دیا جائے گا۔ زن بچے کو کولو میں پلوا دیا جائے گا۔ قبیلہ بنی اسد جن سے امام علی مقام نے کربلا میں زمین خریدی تھی، ادھر سے ایک بار گزر ہوا۔ شہیدوں کی برہنہ لاشیں نظر آئیں، ان کے ساتھ عورتیں بھی تھیں۔ وہ بدحواس ہو کر رونے پیٹنے لگیں۔ یہ کن بد نصیبوں کی لاشیں ہیں؟ ان کے سر کس ظالم نے کاٹے ہیں؟ انہیں دفن کیوں نہ کیا گیا؟ مردوں نے شرم سے سر جھکا لیا اور دبی زبان سے بتایا، یہ امام علی مقام حسین ابن علی اور ان کے دوستوں اور عزیزوں کی لاشیں ہیں۔ انہیں بے جرم و خطا قتل کر دیا گیا۔ اب حکومت نے منادی کر دی ہے کہ انہیں دفن کرنا جرم ہے۔ رسول خدا کے بچوں کو دفن کرنا کس ملعون نے جرم قرار دیا ہے؟ عورتیں بگڑنے لگیں۔ دیکھو، شاہی حکم کے آگے کوئی دم نہیں مار سکتا۔ خیریت اسی میں کہ یہاں سے جلدی واپس لوٹ چلیں۔ لعنت ہو ایسی خیریت پر، خدا کی مار اس حاکم پر جو مسلمانوں کی لاش کی ایسی بے حرمتی روا سمجھتا ہے۔ ان لاشوں کا کفن و دفن ہم پر واجب ہے۔ اگر تم مرد ہو کر ڈرتے ہو تو گھر میں چوڑیاں پہن کر بیٹھو، ہم عورتیں انہیں اپنے سر کی چادروں کا کفن دے کر دفنائیں گی۔ یہ کہہ کر عورتیں پہاڑ لے کر قبریں کھودنے لگیں۔ مردوں کو انتہائی شرم آئی۔ انہوں نے کہا، دیکھا جائے گا جو کچھ ہوگا، تم بیٹھو، ہم خود انہیں دفن کریں گے۔ چنانچہ انہوں نے جیسے تیسے کفن تیار کیے، سب کو نماز جنازہ کے بعد دفن کیا۔ جن جن کے نام سے واقف تھے ان کی نشانیاں وہاں نصب کیں۔ تاریخ لکھتی ہے کہ امام بھی معجزے سے وہاں موجود ہوئے، سب کی لاشوں کی نشاندہی کی۔ امام علی مقام حسین ابن علی کو جب دفن کیا گیا تو ان کی پائیدی علی اکبر کا نشان بنایا گیا، نشان قبر بنایا۔ ان کے سینے پہ علی اصغر کی لاش کو رکھا۔ نہر فرات پہ عباس ابن علی کو دفن کیا اور کنج شہیدہ بنا کے سب شہیدوں کو ایک جگہ دفن کر دیا گیا۔ قبیلہ بنی اسد کی جرات کے بارے میں جس نے بھی سنا آفرین کہا، مگر دمشق کے بندی خانے میں محبوس قیدی اس جرمت مندانہ اقدام سے بے خبر ہی رہے۔ قید خانہ بھی دل یزید کی طرح تنگ و تاریک تھا۔ نہ ہوا کا گزر تھا، نہ اندھیرے میں ایک دوسرے کی صورت نظر آتی تھی، نہ یہ پتہ چلتا تھا کب رات گزری اور صبح ہوئی۔ ابابیلیں ادھر ادھر پھڑپھڑاتی تو بچے سہم کر ماؤں کی گودوں میں چھپ جاتے۔ قید خانہ کیا تھا؟ بس ایک مرقد تھا۔ جو بھی داخل ہوا بس مر کر ہی رہا ہوا۔ دیوار کی سیاہی دم گھوٹے جاتی تھی، بچے سانس لینے کو ترستے تھے۔ کوئی سوراخ یا روزہ نظر آ جاتا، سب آسمان کی ایک جھلک دیکھنے کو ٹوٹ پڑتے تھے۔ عمارت ایسی بوسیدہ تھی کہ ہر وقت چھت گرنے کا دھڑکا لگا رہتا۔ پھر بھی سر پر سایہ تو تھا۔ اپنے عزیزوں اور دل کے ٹکڑے تو میدان کربلا میں چٹیل دھوپ اور جلتی ریت پر پڑے تھے۔ اللہ، اس رسی سے گلو خلاصی ملے تو لوگوں سے راستہ پوچھتی کربلا پہنچ جاؤں۔ زینب آہ بھر کر سوچتی، پھوپھی جان ہمیں بھی ساتھ لے جاؤ، ہمیں بابا بہت یاد آتے ہیں۔ ہمیں ساتھ نہیں لے جاؤ گی تو ہم رو رو کر یہیں جان دے دیں گے۔ سکینہ کہتی، تم کیسے جاؤ گی بیٹی، کوسوں کا سفر ہے۔ ہم چلے جائیں گے، بابا کیوں نہیں آتے؟ اماں نے کہا تھا نہر پر پانی لینے گئے، مگر اتنے دن ہو گئے ابھی تک نہیں ہے۔ ہم تو ان کے انتظار میں جان دے دیں گے۔
مگر وہ نہیں آئیں گے۔ پھوپھی اماں بابا ہمیں کیوں بھول گئے؟ کبھی کبھی میرا باپ ایک دم غنودگی سے چونک اٹھتی، لوگوں شمع جلاؤ، اجالا کرو، میرا علی اصغر جاگ پڑا ہے۔ پھر ایک دم دل تھام لیتی ہیں، ہائے میرے پروردگار، میں بھول جاتی ہوں علی اصغر تو ماں کی گود کو سونی کر کے بابا کی آغوش میں سو رہے ہیں۔ بابا کو یاد کرتے کرتے سکینہ کو وہم ہو گیا تھا کہ دروازہ بند ہے، اس لیے بابا نہیں آتے۔ رو رو کر دربان کی منتیں کرتی تھی، اے دربان، اللہ کے واسطے تھوڑا سا دروازہ کھول دے، میرے بابا آنے والے، کہیں دروازہ بند دیکھ کر واپس نہ لوٹ جائیں۔ کون ہے بھائی تو؟ دربان ہر وقت سختی سے کہتا۔ میں سکینہ ہوں، اپنے بابا حسین ابن علی کا انتظار کر رہی ہوں، وہ مجھے لینے آ رہے ہیں۔ دربان جھڑک دیتا، دن رات روتی رہتی ہے، چین سے 2 گھڑی بھی نہیں سونے دیتی۔ صبح کا انتظار کرو، صبح تو میرا دم بھی نکل جائے گا، اچھا ہی ہوگا، تیرے ہر وقت کے رونے سے پیچھا چھوٹ جائے گا۔ بڑی ضدی لڑکی ہے، شمر کے تماچے کھا کر بھی مزاج درست نہیں ہوا۔ دیکھ دروازے سے ہٹ جا ورنہ ہم شمر کو بلائیں گے، وہ آ کر پھر سے تیرے گلے میں رسی باندھ دے گا۔ بچی دربان کی ڈانٹ پھٹکار سن کر سہم جاتی ہے، دیوار سے لگی اندھیرے میں ادھر ادھر ٹٹولتی کہ سانس لینے کے لیے روزن مل جائے۔ کہاں اندھیرے میں ٹھوکریں کھا رہی ہے، ادھر آجا میری گود میں میری جان۔ مگر بچی کو تو ایک ہی رٹ تھی، بابا کیسے ہیں، آ کر ہمیں اس قید سے آزاد کیوں نہیں کراتے؟ ہماری انہیں ذرا بھی پرواہ نہیں ہے۔ میرے باپ نے ٹٹول کر بچی کو اٹھا لیا، ماں بیٹی گلے مل کر رونے لگی۔ بچی کی نیند ایسی اچھاٹ ہوئی تھی، ایک روز کی پلک جھپکنا مشکل ہو گیا۔ سب نے باری باری گود میں لے کر سلانے کی کوشش کی، مگر اسے نیند ہی نہیں آ رہی تھی۔ فاطمہ کبریٰ نے بھی چھوٹی بہن کو بہت سلانے کی کوشش کی، بس پل بھر کے لیے سو جاؤ میری جان۔ نہیں، اب ہم نہیں سوئیں گے، بابا آ کے سنائیں گے تبھی سوئیں گے۔ یزید نے جو اس بچی کی آہوزاری سنی تو اس کو نیند تو آتی نہیں تھی، اور زیادہ غصہ آیا۔ اس نے اپنے دربانوں میں سے بلا کے ایک سے کہا، یہ بچی اتنا روتی ہے، کوئی کسی طرح اس کو چپ کراؤ۔ ایک دربان نے کہا، اے یزید، رات کا وقت ہے، اندھیرا زندان ہے، اگر تو اس کے بابا کا کٹا ہوا سر بھیج دے گا نا، بچی دہشت سے خاموش ہو کے شاید مر ہی جائے۔ اور ان کی یہ پلاننگ تو کامیابی ہو گئی۔ جیل کے احاطے میں اب بھی مقتولین کے سر نیزوں پر آویزن تھے۔ اس نے امام حسین کا سر اتار کر ایک خان میں رکھا، اوپر سے خارپوش ڈھکا اور لے کر قید خانے پہنچ گیا۔ لو، بادشاہ نے تمہارے لیے سوغات بھیجی ہے۔ ارے ظالم! یہ کہہ کر خان دہلیز سے آگے سرکا دیا، اس پر دروازہ بند کر کے ہنسنے لگا۔ نہ جانے بیمار بچی کی ناک میں کیسی خوشبو پہنچی کہ تڑپ کر بہن کی گود سے نکل گئی۔ بابا آ گئے، میرے پیارے بابا آ گئے۔ اندھیرے میں گرتی پڑتی خوان پر جا گری، سب گھبرا کر چیخنے لگے، ذرا سی روشنی دکھاؤ خدا را، ذرا سی روشنی دکھاؤ۔ دربان ہنستا ہوا آیا اور مشعل آگے بڑھا دی۔ سکینہ نے لرزتے بخار میں جلتے ہاتھوں سے خان پوش سرکایا۔ ایک گھٹی ہوئی چیخ کلیجے سے نکلی، بابا میرے بابا۔ بچی نے باپ کے منہ پر منہ رکھ دیا، بابا باپ آئے، بابا یہ دیکھیے میرے کانوں کے زخم دیکھیے، بابا میرے چہرے پر تماچوں کے نشان دیکھیے، بابا میرا کرتا جل گیا، پھٹ گیا، بابا مجھے شمل نے بہت مارے،
بچی نے باپ کے منہ پر منہ رکھ کر دم توڑ دیا۔ قیدیوں میں آہ و بکا کی ایسی دل دوز آہیں ابھری کہ قصر یزید کے کنگورے بھی ہل گئے۔ چیخیں مار مار کر رونے لگی۔ قیدیوں میں آہ و بکا کا طوفان برپا ہو گیا۔ یزید کو پتہ چلا جو بچی ہر وقت روتی تھی مر گئی۔ اس نے سید سجاد کے پاس پیغام بھیجا، ہم غسالہ اور پانی بھیج رہے ہیں، کفن بھیج رہے ہیں، تم اپنی بچی کو دفن کر دینا۔ غسالہ بھی آئی، پانی بھی آیا۔ جب قیدیوں نے پانی دیکھا کیا عالم ہوا ہوگا ماں کا، جو بچی تڑپتی تڑپتی چلی گئی پانی کے لیے۔ اکثر ماں سے کہتی تھی، اماں مجھے کسی ٹھنڈی زمین میں دفن کر دینا، آپ کو نہیں پتہ سکینہ کتنی پیاسی ہے۔ جب غسالہ آئی اس نے بچی کا کرتا اتارنا چاہا لیکن کرتا نہ اترا۔ روایتیں کہتی ہیں غسالہ کہنے لگی، اے بی بی اس بچی کو کیا مرض تھا؟ زینب رونے لگی، ڈرو نہیں میری بچی مریض نہیں تھی، یہ سب دروں کے نشان ہیں، یہ سب کوڑوں کے نشان ہیں۔ زخموں سے کرتا چپک گیا۔ آخر کو غسل دیا گیا، اسی طرح سے کرتے میں کفن دیا گیا۔ سید سجاد نے بہن کا جنازہ اٹھایا، چاہتے تھے کہ دروازہ کھلوا کے باہر نکل جائے۔ بچی قید خانے سے بہت ڈرتی تھی لیکن حکم حاکم آ گیا، سید سجاد اگر بہن کا جنازہ باہر نکالا میری فوج میں بغاوت پڑ جائے گی، میرے شہر ویران ہو جائے گی، سکینہ کو قید خانے میں دفن کر دو۔ اب کیا کرے میرے آقا؟ میں کہتی ہوں سلام ہے ہم سب کا، سید سجاد کی ہمت کے اوپر کیسے بندے ہاتھوں سے قبر کھودی ہوگی۔ ماں، پھوپھی، بہنوں نے اور چھوٹے چھوٹے بچوں نے سکینہ کو قبر میں اتارا ہوگا، اور جب قبر پر تختے رکھے ہوں گے میرا باپ گر کر بے ہوش ہوگی، بیویاں ماتم کرنے لگی، سکینہ ہمیں چھوڑ کے نہ جا۔